السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج دو ٹاپکس ہیں۔ ایک بنوں میں خودکش حملہ جسے کہہ لیں وہ ہوا ہے، یعنی گاڑی کے اندر بارودی مواد رکھا گیا تھا اور اس کو لا کے انہوں نے جو ایف سی کا ہیڈ کوارٹر ہے اس سے گاڑی ٹکرائی۔ اس حوالے سے تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا کہ دہشت گردوں کی جانب سے یہ حملے کیوں نہیں رک رہے اور کیوں ہمارے جو خفیہ ادارے ہیں وہ کیوں ناکام ہیں، انٹیلیجنس ہماری اتنی کمزور کیوں ہے کہ ایک گاڑی جو ہے اس میں بارود سے بڑی گاڑی جو ہے وہ بنوں میں آتی ہے اور پھر وہ آ کے جو ہماری فورسز ہیں ان کے ہیڈ آفس تک یا ان کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچ جاتی ہیں، یعنی ایف سی لائن کو آ کے وہ ہٹ کرتی ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم نے اس کا جو حملہ تھا وہ ناکام بنایا۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ افغان مہاجرین ہے، وہ جا رہے ہیں۔ افغان مہاجرین کی بڑی تعداد جو ہے وہ مختلف علاقوں سے جا رہی ہے اور حکومت بھی کوشش کر رہی ہے کہ ان کو باعزت ان کی واپسی ہو، اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک بار پھر کہا ہے کہ کسی بھی افغان مہاجر کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، نہ ہی اس کو تنگ کیا جائے گا، البتہ کوشش کی جائے گی کہ وہ باعزت طور پہ چلے جائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کالا باغ ڈیم کی بات کی ہے، تو ان تمام موضوعات پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں، آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ساتھ یہ جو بیل آئیکن ہے گھنٹی، اس کو آپ آج بجا ہی دیں اس کو، تاکہ آپ کو نیا ولاگ مل سکے۔ تو آج جناب صورتحال ایسی ہے کہ صبح یعنی 5:10 پر ایک بارود سے بری گاڑی تھی جو ایف سی لائن ہے بنوں میں، اس کے گیٹ سے ٹکرائی۔ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور پھر اس میں سے جو خودکش تھا وہ تو ظاہر ہے کہ اس میں مر گیا، اور اس کا سر جو تھا وہ کافی دور جا کے کوئی 300 فٹ دور جا کے گرا، وہاں سے اس کا سر ملا۔ اس دوران ان کے جو 4 لوگ تھے وہ ایف سی کا جو ایف سی لائن ہے اس میں داخل ہو گئے اور انہوں نے مختلف دفاتر پر قبضہ کر لیا۔ اس دوران میں پولیس کو اطلاع ملی تو پولیس موقع پہ آئی۔ وہاں پہ جو ڈی آئی جی ہیں سجاد خان اور ڈی پی او سلیم عباس کلاچی صاحب جو ہیں وہ موقع پر پہنچ گئے، اور تمام جو کارروائی تھی، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ جو ڈی پی او ہیں سلیم عباس کلاچی بڑی بہادری کے ساتھ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس آپریشن کو لیڈ کیا، اور بڑے اچھے انداز میں لیڈ کیا، اور وہ جو 4 دہشت گرد تھے ان کو انہوں نے مار دیا۔ بڑی کامیابی تھی، یقیناً پولیس کے لیے مشکل ایک آپریشن تھا، لیکن جو پولیس کے جوان ہیں انہوں نے زبردست دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ایک ایس ایچ او کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، دمساز کا ایس ایچ او ہے، وہ زخمی ہے، اور کچھ اطلاعات تھی کہ اس کو بعد میں پشاور بھی منتقل کیا گیا ہے۔ اب یہ تو پولیس نے آ کے یہ ایکشن لیا اور پولیس نے اس کو کامیابی کے ساتھ اس کا جو بھی ایک سلسلہ تھا اس کو انہوں نے آ کے اس کا ڈراپ سین کیا۔ لیکن معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک گاڑی آتی ہے جس میں بارود ہے۔ ابھی تحقیقات جاری ہیں کہ گاڑی کہاں سے آئی، لیکن اس گاڑی کے اندر بارود فٹ کیا گیا۔ گاڑی بنوں کے ضلع میں داخل ہوتی ہے، بنوں کے اندر آتی ہے، ایف سی لائن تک آ جاتی ہے، اس سے ٹکرا جاتی ہے۔ یہ میرے خیال میں تو میں نے ایکسپرٹ سے بات کی کچھ پولیس افسروں سے، تو میں اس پہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری انٹیلیجنس بڑی مضبوط ہے، ہماری کوئی انٹیلیجنس مضبوط نہیں ہے۔ انٹیلیجنس مضبوط تب ہوتی کہ میں کہتا کہ اس گاڑی کو آپ پہلے پکڑ لیتے، یا ایف سی ہیڈ کوارٹر سے ٹکرانے سے پہلے اس کو آپ روک لیتے یا اس پہ اٹیک کر دیتے۔ اور یہ جو دھماکہ
ایف سی لائن پہ ہوا ہے یہ نہ ہوتا. انہوں نے اس کی پلاننگ ایسی کی کہ گاڑی آتی ہے ٹکراتی ہے, اس کے بعد وہ لوگ اندر داخل ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہماری انٹیلیجنس کیوں اتنی کمزور ہے کہ جب حملہ ہو گیا تو ہمیں پتہ لگا. ظاہر ہے پولیس اس وقت تو پولیس کو جب اطلاع ہوئی تو پولیس آ گئی وہاں پہ, لیکن کیا یہ ایک خطرناک ٹرینڈ نہیں ہے؟ یعنی کل کو آپ دیکھ لیں کہ ابھی تو طالبان جو ہیں یا ٹی ٹی پی جو ہے وہ صرف سیکورٹی فورسز کو اور پولیس کو نشانہ بنا رہی ہے. جس دن انہوں نے کسی عام دفتر کو ہٹ کرنے کی کوشش کی تو آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی ہلاکتیں ہوں گی. کسی بھی ادارے کو آگے ہٹ کیا انہوں نے, جہاں پہ سیکورٹی بھی برائے نام ہوتی ہے, ہوتی نہیں, کہاں کہاں سیکورٹی ہوگی. اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ سویلین ہماری ایجنسیاں ہوں یا ہماری جو آرمی کی ایجنسیاں ہیں خفیہ, ہمیں ان چیزوں کا کھوج لگانا چاہیے اور اس حملے سے پہلے اس کو ناکام بنانا چاہیے. آج کہا جا رہا ہے کہ جی ہم نے بنوں کا حملہ جو تھا ناکام بنا دیا. بھائی ناکام کیسے بنا دیا؟ انہوں نے آگے ہٹ کر دیا اور مقصد تو پورا ہو گیا. پھر جو خودکش مر گیا اس کے بعد 4 اس کے جوان اندر آ گئے, ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جی اب ہم نے مرنا ہے, کیونکہ ایسا کبھی دنیا میں نہیں ہوا کہ کوئی ٹیررسٹ آئے ہوں اور ایک کمپاؤنڈ میں داخل ہو گئے ہوں اور پھر وہ بچ بچا کے نکل جائیں. انہوں نے لازمی مرنا ہے کیونکہ سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ ان کے ساتھ مقابلہ ہونا ہے. ان کے پاس کتنا اسلحہ ہوگا, کیونکہ وہ لوگ تو آئے ہوں گے, تو ان کے پاس کتنا ایمونیشن ہوگا, کتنی ان کے پاس رائفلیں ہوں گی, کتنی گولیاں ہوں گی, کب تک وہ مقابلہ کریں گے فورسز کا. آخر انہوں نے مرنا ہے. یہی تو ان کا مقصد تھا کہ یہ ایک بڑی خبر بنے کہ جی ہم نے یہاں پہ ہم اٹیک کر دیا ہے. تو ہمیں اس اٹیک کو اس وقت ناکام بنانا ہے کہ جب وہ حملہ کرنے آ رہے ہیں. اس حوالے سے ہمیں اپنے انٹیلیجنس کا جو سسٹم ہے اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے, مزید کام کرنا چاہیے تاکہ اس کو بہتر بنایا جا سکے. کافی حملے ہیں جو ناکام بھی بنائے جاتے ہیں, لیکن اب اس کو 100% پہ لانے کے لیے مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ تشکیلیں آتی ہیں اور یہ پلاننگ ہوتی ہے, پھر یہاں سے جب یہ اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں, گاڑیاں تیار کرتے ہیں, یہ لوگ پھر اس کو روانہ کرتے ہیں, تو اس کو راستے میں انٹرسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے. میرا اپنا تو یہ تجزیہ ہے. بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ اتنی شہادتوں کی حوالے سے ہوتا ہے کہ شہادتیں زیادہ نہ ہو جائیں, تو یہ بھی ایک بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اب چلتے ہیں دوسرا ٹاپک جو ہے افغان مہاجرین کا. افغان مہاجرین جا رہے ہیں جناب, کافی لوگ یہاں سے موو کر رہے ہیں, ٹرکوں کے ٹرک جا رہے ہیں, ان کو مشکلات بھی ہیں, ظاہر ہے ٹرک نہیں مل رہے, پھر وہ پیسے بڑے چارج کر رہے ہیں. ایسے حالات میں جو حکومت ہے, علی امین صاحب نے, وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک اچھی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ان کو شہریت مل جائے, کیونکہ 40 سال سے 45 سال سے لوگ یہاں رہ رہے ہیں, ان کے بچے ادھر پیدا ہوئے ہیں. جو یہاں پیدا ہوا ہے, پوری دنیا میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جہاں پیدا ہوتے ہیں وہاں آپ کو شہریت مل جاتی ہے, لیکن یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے. اور انہوں نے 2-3 چیزیں بات کی ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی کسی بھی افغان مہاجر کو زبردستی نہیں نکالا جائے گا, یعنی نہ اس کو گرفتار کیا جائے گا, نہ اس کو ہراساں کیا جائے گا. البتہ انہوں نے کہا کہ پولیس کو اور انتظامیہ کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ ان کو بتائیں کہ جناب آپ اللیگل ہو گئے ہیں, تو اللیگل کا پھر کوئی دوسرا راستہ نہیں, آپ کو جانا ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو کسی طریقے پہ قائل کیا جائے, اور قائل کر کے ان کو کہا جائے کہ آپ چلے جائیں. دوسرا جو انہوں نے بات کی, انہوں نے ایک کہا کہ جی 2012 میں پولیس نے اسلحہ لینا تھا, اور جو ہماری ہیوی مکینیکل جو ہمارا ادارہ ہے اس کو آرڈر دیا ہوا تھا, تو وہ 5000 کلاشنکوفیں جو ہیں جا کے اب ملیں. ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ جی پولیس کی حالت ہے, ان کے پاس سنائپر گنیں بھی نہیں ہیں, نہ ان کے پاس جو ہے تھرمل گنیں ہیں, APC گاڑیاں نہیں ہیں. تو یہ حکومت کا کام ہے کہ حکومت ان کو پرووائڈ کرے جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں. ساتھ ساتھ علی امین صاحب کا یہ بھی کہنا تھا جی کالا باغ ڈیم بنایا جائے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے منڈا ڈیم بنایا جائے, پھر تمام جو لوگوں کے جو خدشات ہیں ان کو دور کرنے کے بعد کالا باغ کی بات انہوں نے کی ہے. البتہ اس پہ ساتھ ساتھ انہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بات کی ہے.
تو وہ بڑی عجیب سی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب ملک میں آئین اور قانون نہیں ہوگا تو عمران خان صاحب کیسے رہا ہوں گے. ظاہر ہے جب عدالتیں ہی آزاد نہیں ہوں گی، قانون آزاد نہیں ہوگا تو رہائی تو دور کی بات ہے. پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب خود مطلب اپنی رہائی کے لیے کر سکتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کریں، تو اس کا حل جو ہے عمران خان صاحب کے پاس ہے. اور چونکہ عمران خان صاحب قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں تو ہم ان کے نظریے کے ساتھ ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کو ہم جیل سے نہیں نکال سکتے. اس حوالے سے جب میں نے کالا باغ کے حوالے سے جو بات کی اور ان باتوں پہ، تو اسد کیسر صاحب جو ہیں پارٹی کے رہنما ہیں، سابق سپیکر تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے کہ کالا باغ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے. اور ساتھ ساتھ جو عمران صاحب کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ذاتی رائے ہے، پارٹی کی جانب سے ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی. یقیناً پارٹی تو مجھے یہ دیکھتے ہوئے بھی عجیب سا ہوتا ہے کہ پارٹی تو اب تقریباً اس طرح کی پوزیشن میں نہیں رہی کہ وہ مظاہرہ کرے، کوئی احتجاج کرے یا عمران خان صاحب کو رہا کروائے. اگر عمران خان صاحب کی رہائی ہونی ہے تو میرے خیال میں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے حل ہوگا. اس کا حل اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ احتجاج بھی ہو گیا، لوگوں نے سزائیں بھی لوگوں کو مل گئیں. تو 9 مئی کو آپ نے دیکھ لیا ان کو سزائیں ہو گئیں. اور پھر جو انہوں نے 2 دفعہ اسلام آباد گئے، وہاں پہ بھی کافی مار پڑی، گولیاں بھی چل گئیں. تو ایسے حالات میں پارٹی کے اندر اب وہ میرا نہیں خیال کہ پارٹی جو ہے اب اس پر مزید کوئی تحریک چلا سکے گی. پارٹی کے اندر بھی اختلافات ہیں اور یہ ایسے اختلافات ہیں کہ جو تھمنے کا نام نہیں لیتے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی بات چیت کے ذریعے معاملہ حل کیا جائے، تو کچھ کہتے ہیں کہ احتجاج کیا جائے، اور احتجاج کا بھی میرا خیال میں کہ کوئی ان کے پاس واضح لا عمل نہیں ہے. ایسے حالات میں عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے نا وہ ممکن نظر نہیں آتی. تو آج یہی 2-3 ٹاپکس تھے. یقیناً بنوں کا بڑا حملہ تھا اور اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تمام صورتحال. اور افغان مہاجرین جو جا رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی جو ان کی مشکلات ہیں، یقیناً وہ مشکل دور ہے ان کے لیے پاکستان سے جانا. پھر یہاں پہ بعض صوبوں سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں تھوڑی سختی کی جا رہی ہے، اور یقیناً جب آپ لوگ انلیگل ہو جائیں گے تو سختی بڑھ جائے گی. بہرحال جو لوگ اس وقت جا رہے ہیں میرے خیال میں کہ انہوں نے بہتر فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اب مزید یہاں پہ رہنا جو ہے ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، فیملیز کا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.